بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك يرجون رحمة الله واللہ غفور الرحیم۔ حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کو سزاوار ہے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ نعمتیں ہر حال میں ہمارے لیے شامل ہیں، ان نعمتوں سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور جن کی شریعت کو قیامت تک کے لیے واجب العمل قرار دیا،
اور جن پر اتاری ہوئی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی، اور جن کی امت کے لیے بشارت دی کہ دنیا میں بھی وہ سرخرو رہے گی اور آخرت میں بھی شاد کام رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرے، کتاب مقدس سے اپنا رشتہ جوڑے اور استوار کرے، اس کو سمجھے، اس کے احکام پر عمل کرے، دوسروں تک اس کے احکام کی دعوت و تبلیغ کرے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں نے ذکر کو نازل کیا ہے، اور ذکر سے مراد قرآن پاک ہے۔ ہمیں نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے یہ اپنے ذمے لے لیا ہے کہ وہ قرآن پاک کی حفاظت خود فرمائے گا، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو، اس کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ نے انکار کر دیا ہے الا ان یتم نورہ، مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرک ناپسند ہی کیوں نہ کریں، یہ کافر ناپسند ہی کیوں نہ کریں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی بھی گھر، چاہے وہ پختہ ہو اور چاہے وہ خیموں اور جھوپڑی میں ہو، چاہے وہ شہری آبادی ہو چاہے وہ دیہات کی آبادی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس دین کو اس گھر میں داخل کر کے ہی رہے گا۔ ما ترک اللہ بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام او الا ادخلہ اللہ هذه الکلمہ بعز عزیز وذل ذلیل یعز به اللہ عزا بالاسلام وَيَذُلُّ اللَّهُ بِهِ ذُلًّا فِي الْكُفْرِ، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں ہے، چاہے وہ اینٹوں کا بنا ہوا پختہ گھر ہو، چاہے وہ چمڑوں سے بنا ہوا خیمہ ہو، پھوس کی جھوپڑی ہو، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی دین کو اور اس کلمے کو اس میں داخل کر کے ہی رہے گا۔ عزت والے کے لیے عزت کے ساتھ، جو اسلام کے لیے جھک گیا، جو اسلام کا فرما بردار ہو گیا، جو بڑھ کر کے اسلام کو گلے سے جس نے لگا لیا، عزت کے ساتھ اللہ نے اس کے گھر میں دین کو داخل کر دیا۔ اور جس نے دین سے انحراف کیا، دین کی مخالفت کی، دین سے سرکشی کی، تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کو اور اس دین کو اس گھر میں داخل کر کے رہے گا اور کفر کے ذریعے اسے ذلیل کر دے گا۔ عزت ملے گی اسے جس نے اس کلمے کو بڑھ کر کے گلے سے لگایا، دنیا میں بھی سرخروئی ملے گی اور آخرت میں بھی سرخروئی ملے گی، اور جس نے دین کا انکار کیا دنیا میں بھی وہ خائب و خاسر اور پریشان ہے، اور آخرت میں بھی خائب و خاسر رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اس کا مطلب اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اس لیے کہ قرآن پاک اس دین کا دستور ہے، بائیلاز ہے، نظام العمل ہے۔ جب نظام العمل کی حفاظت ہوگی، دستور کی حفاظت ہوگی، ضابطۂ حیات کی حفاظت ہوگی، لازمی طور پر پھر اس دین کی حفاظت ہوگی جس دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ اور جب قرآن پاک کی حفاظت ہوگی، جب دین کی حفاظت ہوگی، تو پھر اس دین کے ماننے والوں کی حفاظت ہوگی، بشرطے کہ وہ اس دین کو اس طرح مان رہے ہوں، فالو کر رہے ہوں جس طرح قرآن پاک نے ہمیں دیا ہے، جس طرح احادیث نبویہ نے ہمیں دین کی تشریح کی ہے، اس انداز میں اگر مسلمان دین پر کاربند ہے تو اللہ تعالیٰ نے
اس لفظ میں اعلان کر دیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے اس ذکر کو، قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، قرآن پاک کے ساتھ ساتھ احادیث نبویہ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے کہ قرآن پاک اصل ہے اور احادیث نبویہ اس کی شرح ہیں، اس کا ایکسپلین ہے، اس کی تفصیل اور تفسیر ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اصل کی حفاظت ہو اور اس کے شرح کی حفاظت نہ ہو؟ آج ہم مسلمانوں میں بہت سارے لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ اگر وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں تو وہ قرآن پاک کی اس آیت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اصل کی حفاظت ہو اور شرح کی حفاظت نہ ہو، کیونکہ اسی شرح سے اس اصل کو سمجھا جانا ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، آپ کو اصل میں حکم دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کو وہاں ذکر کہا گیا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، وہاں ذکر کہا گیا تھا، اور یہاں بھی کیا کہا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے، اور پھر آپ کا وظیفہ اور ذمہ داری بتائی گئی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کر دیں اس چیز کو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ گویا قرآن پاک اصل ہے، اور پھر آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اس قرآن پاک کی تفسیر کریے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہے، یہ قرآن تعویذ گنڈے کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن پاک غلاف میں لپیٹ کر کے طاق میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن پاک اس لیے نہیں ہے کہ گھر میں ایک جو ہے وہ چولہا اور میخ لگا دیا جائے اور اس پہ لٹکا دیا جائے، پنکھے کی جس طرح ہوتی ہے لگا دیا جائے اور لٹکا دیا جائے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ اس کو خوشبوؤں میں سجا دیا جائے، یہ قرآن پاک اس لیے ہے کہ اپنے عمل کی گرمی سے اس کو آباد کیا جائے، قرآن پاک اس لیے ہے کہ گرم دل کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے، قرآن پاک اس لیے ہے کہ اپنی روشن آنکھوں سے اس کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک اس لیے ہے کہ اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اب ظاہر ہے جب قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنا ہے تو وہ احکام کی تفصیل کہاں ملے گی؟ غلام احمد پرویز کے ہاں ملے گی؟ چکڑالویوں کے ہاں ملے گی؟ فتنہ انکار حدیث کے ماننے والوں کے ہاں ملے گی جو احادیث نبویہ کا انکار کرتے ہیں اور من مانی قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں، جو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال اور انگ انگ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، وہ قرآن پاک کی تفسیر کرنے چلے ہیں، اور وہ ذات جس کو عرش نے سند دیا کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ کیا کہا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے۔ وہ ذات جب تفسیر کر رہی ہے تو ان کو کیڑے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں صاحب کہ حدیثیں تو آپ کی وفات کے 100 سال کے بعد وجود میں آئیں۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی زندگی میں الصحیفۃ الصادقہ لکھا اور کئی ہزار حدیثیں اس میں جمع کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی حدیثیں یاد تھی اس سے زیادہ انہوں نے جمع کی، اور کئی صحابہ کرام نے حدیثیں لکھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ موجود تھا، تو یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مستشرقین کی یہ چال تھی۔ مستشرقین وہ ہیں جو یہود اور نصارہ مسلمانوں کا علم صرف اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ اس میں کیڑا نکالیں، اس میں عیب نکالیں۔ تو جو یہود اور نصارہ یا جو ہنود ہندو حضرات، ان کے دانشور اور جو ہے انٹلیکچوئلز اور کہہ لیجئے پڑھے لکھے لوگ اسلام کا مطالعہ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس میں کیڑے نکالیں، اسی لیے ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ بہت جانتے ہیں، ان کے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ہم سے زیادہ جانتے ہیں،
لیکن ان کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ جو مطالعہ کر رہے ہیں اس کی بنیاد صرف اس پر ہے کہ اس میں عیب نکالو، کیڑا نکالو، اعتراض کرو، تنقید کرو، اس لیے۔ ورنہ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء، ایک بڑے عالم نے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث تیار کیا، کئی جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ کوئی حدیث آپ کو نکالنی ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کو یاد ہے، آپ جائیے اور اس میں تلاشیے، پوری حدیث آپ کو مل جائے گی۔ المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث، حدیث نبویہ کا انڈیکس تیار کر دیا پورا اس نے، لیکن وہ خائب و خاسر۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی ہدایت سے ہمکنار ہوں، بلکہ وہ تو اس میں کیڑا نکالنا چاہتے تھے۔ تو ایسے ہی مستشقین نے یہ سوچا چھوڑا کہ صاحب حدیثیں تو 100-200 سال کے بعد مرتب ہوئی ہیں، اس بیچ میں بہت سارے فتنے ہوئے، علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کا فتنہ ہوا، اور حسین و یزید رضی اللہ عنہما کا فتنہ ہوا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا فتنہ ہوا، اور حکومت کی منتقلی ہوئی، خلافت راشدہ سے بنو امیہ میں چلی گئی، اور ایسے فتنے ویسے فتنے۔ تو اس بیچ میں حدیثوں پر اثر پڑا، یہ کہہ کر کے حدیثوں کو ایک کنارے کر دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس بنیاد پہ تشریح کر رہے ہیں جن کا رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو؟ منکرین حدیث کیا کر رہے ہیں؟ بھئی کوئی آیت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اپنی منمانی تعویل کرتے ہیں۔ ایسے کئی مفسرین گزرے جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر اپنے رائے سے کی۔ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تفسیر بالرائے مذموم ہے، چاہے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو۔ تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے اگر تفسیر کی گئی ہے تو وہ تفسیر مذموم ہے، نامقبول ہے، مذمت کے لائق ہے، چاہے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اسی بنیاد پر کہ اپنی منمانی تعویل سے دین کو کھلواڑ بنا لیا جائے گا۔ آج منکرین حدیث کا معاملہ یہی ہے۔ بات دوسری طرف چل رہی موضوع یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ رجا اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ میں اسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی تو احادیث نبویہ کے حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اور ایک جملے میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب اصل کے حفاظت کی ذمہ داری لی گئی تو اس کے شرح کے حفاظت کی بھی ذمہ داری لی گئی ہے، کیونکہ اگر شرح محفوظ نہیں ہے تو اصل محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس سے آگے کی بات یہ ہے، پھر جو اس قرآن پاک کو تھامنے والے ہیں اور احادیث نبویہ کو اپنی عملی زندگی میں بسانے والے ہیں، جب تک ان کی حفاظت نہیں ہوگی یہ دونوں پھر کیسے، ان کا بول بالا کیسے ہوگا، ان کا رواج کیسے ہوگا، معاشرے میں ان کی دعوت و تبلیغ کیسے ہوگی؟ گویا اس طرح سے امت کے حفاظت کی بھی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ امت مسلمہ کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، یہ بات طے ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر معاملہ کہاں آگے آتا ہے؟ ایک آئینہ سامنے ہے کتاب و سنت کا، ہم اور آپ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور یہ دیکھیں کہ کیا کتاب و سنت کے آئینے میں ہم فٹ اترتے ہیں؟ کیا امت مسلمہ کا جو لقب ہے وہ لقب ہم پر صادق آتا ہے؟ جس امت مسلمہ کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، برابر میری امت کا ایک طبقہ قیامت تک حق پر باقی رہے گا، حق پر عمل کرتا رہے گا، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا، کسی فتنہ گر کے فتنے کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ کیا کہا؟ قیامت تک ایک گروہ باقی رہے گا جو حق پر رہے گا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس آئینے میں پورا اتر رہے ہیں، کھرا اتر رہے ہیں۔ اگر کوئی کمی ہے تو اس کمی کو دور کیا جائے، کوئی خامی ہے اسے ختم کیا جائے۔ یہی بات ہے رجا اور خوف کی کہ مومن اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان و یقین رکھتا ہے، عمل کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مالک ارض و سما وہی ہے، وہ جانتا ہے کہ دلوں کا پھیرنے والا وہی ہے، وہ جانتا ہے کہ سارے دلوں کا، تمام انسانوں کی دلوں کا، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے کافر ہوں، چاہے وہ آسمانی دین کے ماننے والے ہوں، چاہے خود ساختہ ادیان کے ماننے والے ہوں، تمام لوگوں کے دلوں کا مالک وہی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دلوں کا پھیرنے والا اور دلوں کو راہ حق پر ڈالنے والا اور سرکشی اور عناد کی وجہ سے دلوں کو گمراہ کرنے والا اور بھٹکانے والا اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر جما دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر جما دے، ثابت قدم رکھ۔ ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اور اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے اطاعت کی طرف پھیر دے۔ کثرت سے آپ یہ دعا مانگتے تھے۔ تو یہ مومن کا عقیدہ ہے کہ دلوں کو راہ راست پر لانے والا، گامزن کرنے والا، چلانے والا، ثابت قدم رکھنے والا اللہ، اور دلوں کو پھیرنے والا اور بے توفیق کرنے والا اور بے عملی کی زندگی کی طرف موڑ دینے والا بھی اللہ ہے۔ اسی لیے مومن کتنا بھی عمل کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے امید لگاتا ہے۔ مومن ہمیشہ امید کے عالم میں، کتنا بھی عمل کر لے، صف اول کا مصلی ہو، تہجد گزار ہو، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے اللہ کے راستے میں خالص اسی کے رضا کے لیے خرچ کرنے والا ہو، صوم جو فرض ہیں روزے وہ رکھتا ہو، نفلی روزے بھی رکھتا ہو، ایام بیس کے روزے، پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہو، توفیق ملی اللہ کے راستے، اللہ کے گھر کی زیارت بھی کر چکا ہو، عمرہ اور حج بھی کر چکا ہو۔ ان سب کے باوجود مومن یہ ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے سے کوئی ادنا سی چوک ہو جائے اور ہمارے اعمال برباد ہو جائیں، ڈرتا رہتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بخش دے گا۔ رجا، امید رکھنا، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے امید رکھتا ہے کہ میرا رب میری عبادات کو قبول کرے گا اور مجھے بخش دے گا اور اپنی نعمتوں کے مظہر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور خوف اس بات پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی تھوڑی سی لغزش ہو جائے، تھوڑا سا تکبر آ جائے، تھوڑا سا غرور آ جائے، تھوڑی سی ریاکاری آ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سنتوں سے انحراف ہو جائے، کہیں آبا پرستی اور پیر پرستی اور امام پرستی نہ آ جائے اور میرے اعمال اکارت اور ضائع ہو جائیں۔ اس سے وہ ڈرتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کی زندگی رجا اور خوف کی زندگی ہوتی دینی زندگی میں، اور ایک ہے امید اور ایک ہے تمنا، دونوں میں فرق ہے۔ امید میں آدمی کوشش کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ ایک بچہ پڑھتا ہے، اسے یہ امید ہے کہ پاس ہو جائے گا تو وہ محنت کیا جاتا ہے، محنت کیا جاتا ہے، اچھا نمبر لائے گا، محنت کیا جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے، بس امید میں عمل شامل ہے، عمل کی گرمی شامل ہے، اور تمنا میں صرف آرزوئیں ہیں بس اور کچھ نہیں۔ تو تمنا جو ہے وہ مومن کو ہلاک کر دیتی ہے۔ کیا کچھ نہیں اور سوچا بہت کچھ، کیا کچھ نہیں اور سوچا بہت کچھ، یہ ہے ایک کار نمایاں ہمارا امت مسلمہ کی کیفیت اس وقت یہی ہے۔ بس چلے تو اللہ تعالیٰ سے کہنے اللہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اور عمل کا عالم یہ ہے کہ عملی زندگی میں
جو سب سے نچلا درجہ اور طبقہ ہے وہاں ہے۔ کیا ان دونوں میں کوئی مطابقت ہو سکتی ہے کہ بدلہ تو سب سے اوپر والا ملے اور عمل سب سے نیچے والا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس پر غور کرو، سوچو۔ آؤ سیرت سے ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی، جانثار صحابی تھے، ہر بات میں حاضر رہتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، بیرونی دشمن سے مقابلہ تھا، دنیا کی سپر پاور سے مقابلہ تھا، جس نے فارس کو آخر میں چیلنج کیا تھا اور فارس کو شکست دی تھی، اور اسی کے نذرانے میں وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ جو ہے ہرقل، وہ بیت المقدس گیا تھا شکر گزاری کے لیے، اور وہیں اسے خبر ملی تھی کہ مکہ مکرمہ میں ایک رسول کی بعثت ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد اسے خط لکھا تھا، وہ خط اسے وہیں ملا تھا۔ اس سپر پاور سے ٹکراؤ کا مسئلہ تھا۔ جزیرۃ العرب پورا اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو رہے تھے۔ اب جب حکم ہوا کہ جزیرۃ العرب پورا ایک ہو گیا ہے، اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا، مکہ جو دار الکفر تھا فتح مکہ کے بعد دار الاسلام ہو گیا، تو اب یہ حکم ہوا کہ ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قریب ہیں۔ چنانچہ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا۔ اب تک جتنے غزوات ہوئے تھے آپ اس میں اپنی مہم ظاہر نہیں کرتے تھے، اسی کو حدیث کی روشنی میں، حدیث کی اصطلاح میں توریہ کہتے ہیں۔ جیسے جنوب کے کسی قبیلے پر حملہ کرنا ہے تو آپ مشرق کی طرف اشارہ کر دیتے، مغرب کی طرف، شمال کی طرف اشارہ کر دیتے، اور یہ جنگ میں جائز ہے، یہ جنگ میں جائز ہے تو اشارہ کر دیتے۔ لیکن غزوہ تبوک کے لیے تمام مسلمانوں کو آپ نے بتا دیا کہ جنگ رومیوں سے ہے اور تیاری کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اسی غزوے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا اثاثہ دے دیا تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا اثاثہ دیا تھا، اور یہ سوچے تھے کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل گیا۔ لیکن جب انہوں نے جتنا کچھ بھی تھا جھاڑو لگا کر کے لا کے سب دے دیا، اور جو عمر ابن خطاب کو یہ پتا ہوا کہ سب لا کر دے دیا، کہا میں نے یقین کر لیا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور محبت کی انتہا یہ تھی کہ جب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیعت کرنی تھی تو سب سے پہلے عمر ابن خطاب نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا رضی اللہ عنہ، کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، سب سے پہلے میں بیعت کرتا ہوں۔ یہ محبت کی بات تھی، اور رشک کی بات یہ تھی، کہا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ غزوہ انتہائی مشکل حالات میں پیش آیا، اتنا مشکل کہ خود قرآن پاک ہی نے کہا کہ فی ساعۃ العسرہ، تنگی کے زمانے میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور 30,000 کا لشکر چل پڑا، 30,000 کا لشکر چل پڑا۔ آپ تبوک میں پہنچے، 20 دن سے زیادہ وہاں قیام فرمایا، اور پھر رومیوں کو جرات نہیں ہوئی آنے کی، سپر پاور کو جرات نہیں ہوئی آنے کی۔ 20 دن کے بعد آپ نے اللہ سے استخارہ فرمایا اور لوٹ آئے۔ اسی غزوے کی بات تھی جب اعلان ہوا کہ سب کو چلنا ہے، تو اسی میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کے 2 ساتھی اور تھے، وہ جو ہے ہلال ابن امیہ، اور جو ہے ایک تیسرے ساتھی اور تھے، بہرحال کعب کی اصل بات تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ میرے پاس تو 2 سواریاں ہیں، کبھی 2 سواریاں نہیں تھیں، میں کبھی اتنا مالدار نہیں تھا، کوچ کرنے دیجئے ان کو، میں اگلی منزل پہ آ جاؤں گا۔ اگلی منزل ہو گئی تو کہا میں اگلی منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ ایسے وہ روز سوچتے رہے کہ آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل۔
اور سوچتے رہے، صرف تمنا کرتے رہے، اور ایک دن خبر آئی کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔ اب سوچا اب کیا کر سکتا ہوں، خبر آئی کہ آپ تبوک سے لوٹ رہے ہیں، مدینہ طیبہ آپ تشریف لے آئے۔ منافقین نے آ کر کے جھوٹے عذر بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، لیکن جو صحیح العقیدہ لوگ تھے انہوں نے آ کر کے بتایا کہ وجہ یہ ہے، کچھ ایسے تھے 6 یا 9 لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی اپنے آپ کو کھمبے میں باندھ لیا تھا، اور یہ کعب بن مالک وغیرہ تھے، آ کر کے ملے اور اپنا عذر بتایا، عذر نہیں کیا، کہا میں طاقت رکھتا تھا نہیں گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بائیکاٹ کا حکم دے دیا، 40 دنوں تک سارے مسلمانوں نے بائیکاٹ کی، اور آخر کے 10 دنوں معاملہ یہ ہوا کہ ان کی بیویوں سے بھی بائیکاٹ کر دیا گیا، 50 دن کا بائیکاٹ ہوا۔ وہ مدینہ جو ہنستا کھیلتا مدینہ تھا ان کے لیے، جہاں کی گلیوں گلیوں میں لوگ کعب کو جانتے تھے اور ان کو آفری و مرحبا کہتے تھے، اسی مدینے میں جب یہ نکلتے تو کوئی آنکھ نہیں ملاتا، کوئی ان کو دیکھتا نہیں، ان سے منہ پھیر لیتے۔ ان کے دوست احباب جب ان ملنے جاتے کہتے دور رہو، تم مل نہیں سکتے، اس لیے کہ سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، مل نہیں سکتے، ملنا نہیں ہے۔ 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ کیوں؟ تمنا کرتے رہے کہ اچھا ابھی چلے جائیں گے، ابھی چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، محنت سے، کوشش سے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے سزاوار ہیں۔ اس لیے اگر یہ چاہتے ہوں کہ اللہ کے یہاں سرخروئی نصیب ہو اور دنیا میں بھی عزت ملے، تو دین پہ عمل کرو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر مسلمان دنیا میں اپنے دین پر عمل پیرا ہے تو چاہے وہ اقلیت میں رہے اور چاہے وہ اکثریت میں رہے، دنیا اس کا بال بیکار نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن پاک کا اعلان ہے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے، آپ کا دشمن ہی خائب و خاسر ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ لیکن اس سے پہلے کیا کہا گیا؟ فصلی لربک ونحر۔ ہم نے جب خیر کثیر آپ کو دیا ہے اور بھلائیاں آپ کو دی ہیں اور دین کی دولت سے نوازا ہے اور قرآن مجید جیسی کتاب سے ہم نے مشرف اور مکرم کیا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے رب کو منانے کے لیے اس کے جناب میں صلاۃ ادا کیجئے، نماز پڑھیے، قربانیاں کریے، دین پر عمل کریے، دین کی جزئیات کو اپنی زندگی میں اتاریے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجئے، لوگوں تک دین کی دعوت اور اس کا پیغام پہنچائیے۔ اور اس کے بعد کہا گیا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ مسلمان اقلیت میں ہو، ہم تو اس ملک میں 25% ہیں، ہمیں 20% کہا جاتا کوئی بات نہیں، 18% کہا جاتا کوئی بات نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کتنوں کی جنگننا ہی نہیں ہوتی ہے، اور ادھر عالم یہ ہے کہ جو قبروں میں پہنچ گئے ان کی بھی جنگننا ہوتی ہے، جو ابھی حمل میں ہیں ان کی بھی جنگننا ہو جاتی ہے، اور ہمارے یہاں جو چلتے پھرتے ہیں وہ بھی قبروں میں اتار دیے جاتے ہیں۔ ہم اپنے کو اس سے کوئی دقت اور پریشانی نہیں، آپ کی مرضی، جو چاہیں آپ کریں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اس ملک میں 25% ہیں، اگر دین پر عمل کریں تو اس ملک کے لیے آپ رحمت ہیں، اس ملک کے لیے امن و شانتی ہیں۔ مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے وہ اس ملک کے لیے، اس خطے کے لیے، اس علاقے کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اس لیے کہ اس مسلمان کی وجہ سے عرش کا رشتہ فرش سے جڑا رہتا ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اعمال کرامن کاتبین لکھتے ہیں، اور عصر اور فجر میں یہ فرشتے بدلتے رہتے ہیں،
عصر دن کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ عصر کے بعد عرش پر چڑھ جاتے ہیں، اور رات کے فرشتے آ جاتے ہیں زمین پر، اور فجر میں رات کے فرشتے عرش پر چڑھ جاتے ہیں، عرش کی طرف چڑھ جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو رشتہ ہے یہ ہم مسلمانوں کی وجہ سے ہے۔ زمین کا جو رشتہ آسمان سے ہے وہ ہم مسلمانوں کی وجہ سے ہے۔ مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ دریا اور یہ پہاڑ اور یہ سمندر اور یہ ستارے اور سیارے اور یہ کہکشاں یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور توحید کی تو اللہ نے اتنی عام فہم مثالیں دی ہیں کہ اس میں کسی کے پاس معمولی عقل ہو تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو مسلمان یہ اعلان کرتا رہتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے ہم اسی کے ماننے والے ہیں۔ تو جو رب اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر ہوتی ہے اور اس زمین پر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ مساجد کے آباد کاروں کو دیکھتا ہے اور پھر اپنی وہ مصیبت ہٹا لیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے، اللہ کے گھر جہاں بھی ہیں، جب تک وہاں اذان کے کلمات بلند ہوتے رہتے ہیں، جب تک اس استغفار کی صدا گونجتی رہتی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ سے بندہ رجوع کرتا رہتا ہے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ تو اس ملک کے لیے بھی ہم ہمیشہ رحمت ہیں، اور اگر کوئی خلاف شریعت کام کرتا ہے تو شریعت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، قرآن پاک کی تعلیمات کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ ایک فردی اور ذاتی کام کر رہا ہے۔ تو مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے امید کے ساتھ، اس امید کے ساتھ ہم اس ملک میں جیتے ہیں کہ اس ملک میں توحید کا ڈنکا بجتا رہے گا، شریعت پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، قال اللہ اور قال الرسول کی صدا گونجتی رہے گی، اور دین پر عمل کرتے رہیں گے۔ اور جہاں تک خوف کی بات ہے تو ہم اپنے رب سے خوف کے ساتھ ساتھ مانگتے ہیں، خوف کے ساتھ ساتھ ہم تیاری کرتے ہیں، لیکن دنیا میں ہم خائف نہیں ہیں، مسلمان ہو کر ہم خائف نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا اعلان ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے لیے، جب ہمارا کچھ بھی نہیں، سب اللہ کے لیے، تو کس کا خوف؟ کس کا خوف؟ 80% کا خوف، 75% کا خوف، طاغوت کا خوف، کسی جو ہے ظالم کا خوف؟ جب اعلان ہمارا انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں، نہ ہمارا دل، نہ ہمارا دماغ، نہ ہماری آنکھ، نہ ہماری زبان، نہ ہمارے کان، نہ ہمارا دل، کچھ بھی تو ہمارا نہیں ہے، ہم تو سراپا اللہ کے ہیں، اور یہ ہمارا اعلان ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وہ جس انداز میں ہمیں چاہے بلا لے، جیسے چاہے بلا لے، عزت کے ساتھ بلا لے، ذلت کے ساتھ بلا لے، سر بلندی کے ساتھ بلا لے، پستی کے ساتھ بلا لے، دشمنوں کو غالب کر کے بلا لے، یا ہمیں دشمنوں پر غالب کر کے بلا لے، جب یہ ہمارا اعلان ہے، کاہے کے لیے ڈرنا، کاہے کے لیے خوف؟ کس بات پہ مسلمان خوف کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے؟ ایک زبان سے جب وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر کیا سوال اٹھتا ہے کہ وہ خوف کے سائے میں زندگی گزارے کہ صاحب یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور ملک بدر کر دیے جائیں گے اور ایسا ہو گیا، یہ حقوق چھین لیے گئے تو ہم بے اثر ہو جائیں گے، ووٹ کے حقوق چھین لیے گئے اور ساری چیزیں ہم سے سلب کر لی گئیں تو کیا ہوگا؟ تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ ایک مومن کا کام یہ ہے صحیح دل سے اس رب کی عبادت کرے، اس اللہ کی عبادت کرے جس کا یہ اعلان ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے،
نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ کھڑا کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتا ہے۔ اللہ حالات بدل دیتا ہے، اللہ دلوں کو پھیر دیتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کی مدد لے لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینصر اللہ تبارک و تعالی ھذا الدین برجل فاجر، اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کروا دیتا ہے ایک فاجر شخص سے۔ کس بات پہ ہم ڈرتے ہیں؟ ڈرنا صرف اس بات سے چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کے نافرمان تو نہیں ہو گئے، ڈرنا اس بات سے چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ کی شریعت کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، ڈرنا اس بات سے چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں اللہ کی کتاب کے تقاضوں کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں، ڈرنا اس بات سے چاہیے کہ کہیں امت مسلمہ کی جو ذمہ داریاں ہیں اور امت مسلمہ سے جو تقاضے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ عجیب حال ہے، جس بات پہ ڈرنا چاہیے اس سے ہم ڈرتے نہیں، وہ عمل کرتے نہیں، وہ محاسبہ اور جائزہ لیتے نہیں، اور جس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سے ہم ڈرے اور دب کے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب کہہ دیا انا للہ تو کس سے ڈرنا بھائی؟ وہ بھی دو ہاتھ دو پیر والے ہیں، کیا ڈرنا؟ وہ چار ماریں گے ہم دو مار دیں گے، کیا ڈرنا؟ حالانکہ اسلام نہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ میں یہ بات کہتا ہوں، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہا ہے میں نے، نہ میں اس بات کو کبھی کہتا ہوں، لیکن صرف یہ بات کہ دلوں میں خوف کیوں؟ خوف جس کا ہونا چاہیے وہ ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ دین سے کوسوں دور رہتے ہیں، نماز سے کوسوں دور رہتے ہیں، صدقات و خیرات سے کوسوں دور رہتے ہیں، بھلائی کو پھیلانے سے کوسوں دور رہتے ہیں، برائیوں کو روکنے سے کوسوں دور رہتے ہیں، توحید کا عالم بلند کرنے سے کوسوں دور رہتے ہیں، شرک میں مبتلا رہتے ہیں، گناہوں کے کام میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کیے چلے جاتے ہیں۔ اس پر نہیں ڈرتے، ڈرتے ہیں ان سے جن کے دلوں کا مالک اللہ ہے، ڈرتے ہیں ان سے جن کے ہاتھوں کو طاقت اللہ نے دی ہے، جن کے پیروں کو طاقت اللہ نے دی ہے، جن کو ساری صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، وہی اللہ جس نے ہمیں یہ سب صلاحیتیں دی ہیں، ہم ان سے ڈرتے ہیں، اور جو اصل مالک ہے اس سے نہیں ڈرتے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، مومن کی زندگی امید اور خوف کے سائے میں ہوتی ہے۔ امید یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ اللہ ہمارے اعمال قبول کر لے گا اور ہمیں عزت کی زندگی نصیب کرے گا۔ خوف یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے نافرمانی ہو جائے۔ دنیا میں بھی امید یہ کہ جب اللہ نے یہ شریعت ہمیں دی ہے تو اس پر عمل کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اس پر عمل کریں گے، اللہ ہمیں عزت دے گا۔ خوف اس پر کہ اگر ہم نے دین کی نافرمانی کی تو عاد و سمود کی طرح مٹا دیے جائیں گے۔ یہ بات کان کھول کر ہم سب سن لیں، میں سن لوں، آپ سن لیں، کہ اگر دین سے انکار ہوا اور دین کی تکذیب ہوئی اور دین سے بے اعتنائی اور بے توجہی برتی گئی تو جیسے سابقہ قومیں مٹا دی گئیں، چاہے وہ قوم نوح ہو، چاہے وہ قوم عاد ہو، چاہے وہ قوم سمود ہو، چاہے وہ اصحاب الرس ہوں، چاہے وہ اصحاب الایکہ ہوں، چاہے وہ فرعون و قوم فرعون ہو، جیسے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے ہم اور آپ بھی مٹا دیے جائیں گے۔ خوف صرف یہ ہونا چاہیے، اور اپنے جیسے انسانوں کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، ان کے مقابلے میں جری اور بہادر ہونا چاہیے، ان کے مقابلے میں خوددار اور غیرت مند ہونا چاہیے، ان کے مقابلے میں شجاع ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دینی معاملات میں امید اور خوف کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے رب کی رحمت اور اس کی غفاریت اور اس کی ستاریت اور اس کی قہاریت سے امید لگائے رہیں، اور یہ کہ اللہ ہمیں بخش دے گا اور ہمیں نوازے گا۔ اور خوف یہ ہے کہ ڈرتے رہیں کہیں اللہ ہمارا مواخذہ نہ کر لے۔ دنیا میں بھی ہم اس امید کے ساتھ جئیں کہ ہم جس کلمے کی حفاظت اللہ نے کی ہے،
اللہ اس کلمے کو غالب کر کے رہے گا اور ماضی میں غالب کرتا رہا ہے. بس ہمیں توفیق دے کہ اس غلبے کا ایک حصہ ہم بن جائیں. خوف اس بات پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے دین بدنام ہو. آج ہم مسلمانوں کی وجہ سے دین بدنام ہو رہا ہے، عمل نہ کرنے کے نتیجے میں. اس لیے ہم یہ دعا کرتے رہیں، اللہ جب تک زندہ رکھے، دین کا علم بردار بنا کر زندہ رکھے، دین کا داعی بنا کر زندہ رکھے، دین پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھے. اور جب خاتمہ ہو تو ایک داعی کی حیثیت سے، ایک مبلغ کی حیثیت سے ہمارا خاتمہ ہو. اور کل قیامت میں اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول کا قرب نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم پر اپنے رضا کی چادر تان دے، ہم کو بخش دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمارے بزرگوں کی جو وفات پا چکے انہیں بخش دے، ہمارے بھائیوں کو جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما دے، اور جو کسی طرح رزق حرام میں مبتلا ہیں اللہ رزق حرام کے دروازے ان پر بند کر کے رزق حلال کے دروازے کھول دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.